قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں. باقاعدہ سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی چند منتخب شدہ آیات کے حوالے سے تفسیری نکات زیر بحث لاتے ہیں، اور اس سلسلے میں مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے. آیت کریمہ سماعت فرمائیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. ترجمہ کنز العرفان. اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو. اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک میثاق فرمایا. اب یہاں پر چند سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہ میثاق ہے تو بنی اسرائیل کے ساتھ، لیکن کیا اس میثاق کا اطلاق ہم پر بھی ہوتا ہے، اور کیا ہم بھی اس میثاق کے پابند ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ میثاق ہمارے زمانے میں پورا ہو رہا ہے؟ آئیے مفتی صاحب سے انہی دونوں سوالوں کا جواب جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت مبارکہ میں عہد کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے عہد لیا، میثاق لیا بنی اسرائیل سے. اب یہ میثاق بنی اسرائیل سے تو لیا گیا جیسا کہ صراحتاً آیت کے اندر موجود ہے. اب سوال یہ کہ کیا یہ میثاق ہمارے ساتھ بھی ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اس میثاق کا جو حال کیا، جو انہوں نے طرز عمل اختیار کیا، ہمارے ہاں جو طرز عمل ہے کیا یہ بنی اسرائیل جیسا ہے یا بہتر ہے؟ ٹھیک. پہلے سوال کا جواب سے پہلے کہ یہ ہم سے بھی میثاق ہے یا نہیں، اس سے پہلے ایک میں بڑی بنیادی بات عرض کروں گا، کیونکہ فہم قرآن کے لیے یہ بہت ساری جگہوں پر کام آتی ہے. اس مقام پر بھی، اس کے علاوہ جگہوں پر بھی کام آئے گی. ہم پہلے بھی کسی سلسلے میں ضمنی طور پر اس پر کلام کر چکے ہیں، یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین کے مختلف احکام ہیں. اس میں عقائد بھی ہیں، اس کے اندر عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اور اس میں فقہی احکام بھی ہیں، شرعی احکام بھی ہیں جو معاشرت کے متعلق، عبادات سے متعلق ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ عقائد تمام کے تمام ادیان میں مشترک رہے. جو اللہ تعالیٰ نے دین نازل فرمائے ان آسمانی دینوں میں عقائد ہمیشہ ایک ہی رہے، اور ان تمام عقائد پر ایمان لانے کا حکم تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی شریعت میں تو حکم دیا تھا کہ اللہ پر، فرشتوں پر ایمان لانا ہے،
اور اگلی شریعت میں حکم دیا کہ کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے. ہر شریعت میں ہر نازل کردہ دین کے اندر حکم یہ تھا کہ جملہ عقائد پر ایمان لانا ہے. لہذا اس کے اندر اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، نبیوں پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، ان تمام چیزوں پر ایمان شامل تھا. تو عقائد ہمیشہ ایک ہی رہے. اس لیے فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یعنی دین صرف ایک ہے اور وہ اسلام. اور اسلام وہ دین ہے کہ جس کے یہ عقائد ہیں جو مسلمانوں کے درمیان معروف ہیں کہ مسلمانوں کے بنیادی بیسک عقائد یہ ہیں. تو عقائد تمام ادیان میں ایک ہی رہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے اخلاقیات کا معاملہ بھی ایسا ہی رہا. ایسا نہیں ہے کہ کسی پہلی شریعت کے اندر جھوٹ بولنا جائز تھا اور ہماری شریعت میں ناجائز قرار دے دیا گیا، یا پہلی شریعتوں میں خوش اخلاقی اور ملن ساری کے ساتھ ملنے کا حکم تھا، ہماری شریعت میں منع ہو گیا، یا پہلے منع تھا ہماری شریعت میں اجازت دے دی. یا پہلی کسی شریعت میں والدین کے اوپر احسان کرنے کا حکم تھا، درمیان میں کسی شریعت کے اندر نافرمانی کی اجازت ہوگی، پھر ہماری شریعت کے اندر آ کے دوبارہ حسن سلوک کا حکم دے دیا گیا. ایسا نہیں. تو جو چیزیں اخلاقیات کے ساتھ متعلق ہیں، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، آخرت سے محبت ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تمام شریعتوں میں مشترک رہیں. سب کے اندر ان کے احکام تھے. جزئیات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک، جزئیات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے جس کا تعلق عبادات اور معاملات کے ساتھ بنتا ہے. عبادت جیسے ہمارے اوپر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. ضروری نہیں کہ ساری امتوں پر حج فرض ہو، ٹھیک، یا حج فرض ہو تو ان کی وہی تفسیر ہو جو ہمارے دین کے اندر ہے. اسی طرح زکوٰۃ کسی امت پر کسی انداز میں فرض، کسی امت پر کسی انداز میں فرض، ہمارے اوپر کسی اور انداز کے اندر فرض. نماز کی بھی یہ تفصیل ہے کہ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، پچھلی امتوں پر 5 تھی، 2 تھی، 10 تھی، 50 تھی، کتنی تھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن مختلف تھی. ٹھیک. تو یہ جو تیسری کیٹیگری ہے اس کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق دیے. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے لے کر تا صبح قیامت تک، یعنی قیامت سے پہلے تک کے جو ڈیوریشن ہے، زمانہ ہے، اس کے اعتبار سے احکام دیے. اس سے پہلی شریعتوں کے اندر اس کے مطابق احکام تھے. اب یہاں پر جو احکام ہیں اس پر غور کریں کہ اس میں جو احکام ہیں ان کی نوعیت کیسی ہے. ارشاد کیا ہوا؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ احکام ہے جو یہاں پر دیے گئے. تو اب ان احکام کی نوعیت ہی یہ بتاتی ہے کہ یہ احکام ہمیں بھی ہیں، یہ احکام ہمیں بھی دیے گئے. یہ میثاق ہمارے ساتھ بھی موجود ہے، کیونکہ میثاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے کرنے کا حکم دیا کہ جب تم نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے تو تمہارے اوپر یہ احکام لازم ہے. اب ان میں جتنے احکام ہیں ان کو ایک ایک کر کے لے لیں تو ہمارے دین کے اندر ہر ایک کے بارے میں جدا جدا تصریحات، واضح احکام موجود ہیں. لا تعبدون الا اللہ تو ویسے ہی قطعی طور پہ ہر امت کے اندر پایا جاتا ہے. وبالوالدین احسانا، والدین سے اچھا سلوک کرو. یہاں بنی اسرائیل کے سیاق و سباق میں ہے، بنی اسرائیل کے سیاق سے ہٹ کر بھی ہمیں یہ حکم قرآن پاک میں دیا گیا انہی الفاظ کے ساتھ، وبالوالدین احسانا. یا واضح طور پر فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو مطلقاً یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اسے متعلق کر کہ ہم نے ہر انسان کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اچھا، اس کے بعد یہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا تو ہمارے دین کے اندر بھی فرمایا گیا. قرآن کی آیتیں اپنی جگہ، احادیث مبارکہ کثیر اس بارے میں موجود ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق کے اندر برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑے، ان سے تعلقات جوڑے. یا فرمایا کہ جو رشتہ داری کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دے گا، اللہ تعالیٰ سے جنت سے کاٹ دے گا. تو رشتہ داری جوڑنے کا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا ہمارے دین کے اندر حکم دیا گیا. مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا فرمایا تو مسکینوں کے بارے میں ہمارے دین کے اندر موجود ہے. قرآن پاک کے اندر کتنی آیتیں ہیں. راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے جو بہت مین مصارف ہیں کہ جہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے ان کے اندر مسکین موجود ہے.
زکوٰۃ کے مسارے بیان کیے گئے تو مسکین اس کو پہلے نمبر پر بیان کر دیا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یا فرمایا کہ جو مسکین کو کھلاتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت، جہنم کے عذاب سے بچنے کی بشارت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو مسکین کے بارے میں تو بڑی کثرت کے ساتھ آیات ہم قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اس کے بعد لوگوں سے اچھی بات کہنے کی بات ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہنے کے متعدد معنی ہیں۔ ایک تو اس کا یہ معنی بھی ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ تو اب یہ تو ہمارے دین کی بالکل بنیادی چیزیں ہیں، ہمیں تو امت قرار دے کر حکم یہ دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہ قولوا للناس حسنا کا حکم ہمارے لیے موجود ہے۔ اچھا، اچھی بات کہنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے پولائٹنس کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور ایک اچھے انداز کے اندر گفتگو کی جائے، مہذب انداز میں گفتگو کی جائے۔ تو یہ ہمارے دین کے اندر ویسے احکام موجود ہیں کہ لوگوں سے بات چیت کیسے کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی کثرت کے ساتھ احادیث ہیں کہ بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ قولوا للناس حسنا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، تو کتنے مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا۔ تو لہٰذا یہاں پر جتنے احکام بیان کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے دین کے اندر موجود ہیں۔ دین کے بارے میں کتنی کثرت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، کفالت کرنے والا، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی دو انگلیوں کو ملا کے فرمایا کہ گویا میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے کہ ساتھ ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کی آیتیں، کتنی آیتیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو یتیموں کے بارے میں تو بڑی شدت کے ساتھ اور بڑے سخت الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ تنبیہات کی گئی ہیں اور وارننگز دی گئی ہیں اور وعیدات بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی احکام ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے لیے بھی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک نہیں، ایک ایک چیز پر متعدد آیتیں موجود ہیں کہ یہ سارے احکام ہمارے لیے بھی ہیں، تو لہذا ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اچھا مصعب، آیت کے آخر میں ایک بات کہی گئی، اور پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے موڑنے والے ہو۔ تو یہ حال تو تھا بنی اسرائیل کا جو آیت کے آخر میں بیان کیا جو ہے گیا۔ وہ اس میثاق سے پھر گئی۔ جی جی، تو کیا یہی ہمارا بھی حال نہیں ہو چکا؟ دیکھیے یہاں پر بنی اسرائیل کے حوالے سے جو فرمایا گیا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کہ پھر تم اس عہد سے پھر گئے، اس سے تم نے منہ پھیر لیا۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے سے ایسے تھے جو اس عہد کے اوپر قائم رہے، باقی پھر گئے۔ وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، تم ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ اب یہاں پر اگر بنی اسرائیل کے ساتھ کمپیریزن کریں کہ ہماری سوسائٹی میں یا مسلمان قوم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ان عہد کے اوپر لوگ قائم ہیں یا نہیں، تو پہلی بات یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ یہاں عہد سے پھرنے سے مراد عہد کا انکار کرنا نہیں۔ بنی اسرائیل نے انکار نہیں کیا تھا کہ ہم نہیں اللہ کی بندگی کریں گے، ہم نہیں ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہم نہیں یتیموں کو کچھ بھی دیں گے، ہم نہیں جو ہے وہ مسکینوں کو کچھ بھی دیں گے، ہم نہیں نماز پڑھیں گے، ہم نہیں زکات۔ بنی اسرائیل نے یہ نہیں کہا تھا، یعنی انکار نہیں تھا، وہاں پر بے عملی تھی۔ اس بے عملی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر تم اس عہد سے پھر گئے۔ جیسے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ دو آدمی آپس میں اگر معاہدہ کریں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی بول دے میں نہیں مانتا معاہدے کو، تو دوسرا یہ آدمی سب کو بولتا پھرے گا کہ دیکھو یار اس نے وعدہ کیا تھا پھر گیا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اب معاہدہ پورا کرنے کا وقت ہے، وہ پورا ہی نہیں کر رہا، وہ کام ہی نہیں کر رہا جس کا معاہدہ ہوا تھا، تو اب وہ اس پر بھی یہ لوگوں سے کہے گا یار دیکھو یہ معاہدہ کر کے پھر گیا، کر ہی نہیں رہا پورا۔ یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل پھر تم اللہ سے کیے ہوئے معاہدے سے پھر گئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ اللہ کے عہد کا انکار کر دیا تھا، وہ عمل نہیں کرتے تھے اس کے اوپر۔ اب یہ جو سوال ہے کہ ہماری کیا حالت ہے، تو ہماری حالت بڑی واضح، ہماری حالت بہت اچھی نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اس پر تو سارے کاربند ہیں کہ معبود اللہ ہی کو مانتے ہیں، اس پر الحمدللہ کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اس کے اوپر ہے اور مسلمان ہے، معاذ اللہ شرک کے مرتکب نہیں ہے۔
لیکن جو اگلی باتیں ہیں، والدین سے حسن سلوک کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں سے اچھا سلوک کرو، لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تو میرے خیال میں اس کی ڈیٹیل کے اندر جانے کی شاید ہمیں حاجت نہیں ہے. جو صورت حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. یا تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رسول کے دین کو پڑھا ہے، سنا ہے، تو پڑھ کے سن کے ان کے دلوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بھئی ماں باپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جنت ماں کے قدموں تلے فرمائی ہے، ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری جنت ہے، تمہاری جہنم ہے، خوش ہوں گے تو تمہارے لیے جنت ہے، ناراض ہوں گے تو تمہارے لیے جہنم. تو جنہوں نے دین کو پڑھا ہے، سنا ہے، وہ ماں باپ کی خدمت گزار ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں کسی بھی وجہ سے ایک اچھا ماحول چلتا ہے اور اس میں غربت، پسماندگی، جہالت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی تمیز سیکھنے کی بہرحال کوئی صورت موجود ہوتی ہے، یا کچھ خاندانی ماحول اور سوسائٹی ایسی ہوتی ہے جس میں ماں باپ کو ریگارڈ دیا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے، وہاں پر ماں باپ کی عزت کی جاتی ہے. لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے جو علم دین سے بھی جاہل ہے اور دنیاوی سمجھ بوجھ اور تمیز و تہذیب سے بھی عاری ہے. یہ وہ ہے کہ یا تو وہاں پر کھلم کھلا پرلے درجے کی جہالت کا مظاہرہ ہوتا ہے، ماں باپ کو گالی دینا ہے، یا ان کو گھر سے نکالنا ہے، یا ان کو ایذا دینی ہے، یا ان کی بات نہیں ماننی، یا ان کا خرچہ پورا نہیں کرنا، یا ان کی ضروریات پوری نہیں کرنی، یا ان کی بات نہیں ماننی، یا بیوی کو ان پہ ترجیح دینی ہے، یا دوستوں کو اپنے ماں باپ پہ ترجیح دینی ہے. تو یہ والی چیزیں تو یہ تو شاید ہر تیسرے گھر کے اندر ہمارے یہاں موجود ہیں. تو اس اعتبار سے تو ہمارا حال کوئی ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس میثاق سے منہ پھیرنے والی عملی جو صورت ہے یہ اس کے اندر داخل ہے. اب ترقی یہ ہو رہی ہے کہ ذرا پہلے بدتمیزی کے ساتھ ماں باپ کو گھر سے نکالتے تھے، اب عزت کے ساتھ ماں باپ کو گھر سے نکالنے کا وقت آ گیا کہ اولڈ ہومز بناتے جائیں اور ماں باپ کو اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیں تو چنانچہ باعزت طریقے سے ان سے فارغ ہو جائیں گے. تو اب یہ والی صورت ہوگی. اچھا، یتیموں کے ساتھ سلوک. یتیموں کے ساتھ سلوک کا یہ معاملہ ہے کہ کسی جگہ تو یتیم کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک ہے، لیکن وہ بھی وہیں پر جہاں کہ اللہ رسول کے دین کی باتیں ہیں، تعلیم ہے، کو خوف خدا ہے. ورنہ ہم دارالاسلام میں بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کی صورتحال کیا ہوتی ہے. ہر تیسرے چوتھے کیس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یا چچا جو ہے وہ اپنے بھتیجوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوتا ہے، یا کوئی دوسرا رشتہ دار یتیموں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوتا ہے، یا کوئی اور یتیموں کی وراثت کھا کے بیٹھ جاتا ہے. تو بغیر کسی خوف و خطر کے یتیموں کی میراث کھا جانا، یتیموں کا مال کھا جانا، یہ تو یوں کہہ لیں کہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ شرمندگی بھی محسوس کرتے ہوں. جب کھلم کھلا حرام خوری لوگوں کے اندر پائی جائے، کرپشن، رشوت، چوری، ڈکیتی اور غصب اور غاصبانہ قبضے اور جو ہے زمینوں پہ قبضے، جب یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہوں تو اس میں یہ یتیموں کی چیزیں جو ہے نا وہ قبضے کر لینا کیا ہے. تو یہ والا میٹر بھی ہمارے ہاں اسی طرح ہے کہ بہرحال اس کے اندر عملی طور پہ میثاق سے ہٹے ہوئے. مسکینوں کا حال یہ ہے، وہاں کچھ بہتری بھی ہے، کچھ خرابی بھی ہے. بہتری یوں ہے کہ لوگ غریبوں پر خرچ کرنے والے بہت ہیں، لیکن ان یتیموں کے نام پہ جمع ہونے والے کو کھانے والے بھی بہت ہیں. اللہ، تو لہذا وہ والی صورت بھی پائی جا رہی ہے. لوگوں سے اچھی بات کہنا، اچھی بات کہنا اگر نیکی کی دعوت دینے کے معنی میں ہے تو پھر ہمارا حال کوئی اچھا نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ اب تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے نا، ہمیں کسی کی برائی سے کیا تعلق. وہ شراب پی رہا ہے، وہ بدکاری کر رہا ہے، اس کے گھر کے اندر خلاف شرع کام ہے، وہ ناجائز کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، ہمیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ یہ اس کا میٹر ہے، اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس میں کیوں دخل دیں؟ اور اب تو اس کو اخباروں میں پروموٹ کرنے والے، اسے جناب اس کے اوپر لکھنے والے، اس کے اوپر بولنے والے، اس بات کے نعرے لگانے والے کہ ریاست کا مذہب بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے، ریاست جو ہے وہ بالکل ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کے دین کے اندر مداخلت نہ کرے، کسی کو دین سکھانے کی طرف جائے ہی نہیں. تو جب کھلم کھلا ایسے بولنے والے ہوں گے تو پھر قولوا للناس حسنا کہاں پایا جائے گا؟ اچھا، اور اگر اس کا دوسرا معنی لیں کہ لوگوں سے اچھی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بولنے کی تمیز ہونی چاہیے، تو بدقسمتی سے یہ بھی ہمارے ہاں کم ہی ہے. بولنے کی تمیز ہمارے ہاں
पढ़े लिखे तबके के अंदर तो होती है, जिसे तालीम है या जिसने दीन सीखा है और उसने पढ़ा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर गुफ्तगू फरमाते थे, नरम लहजा था, लोग आपकी बात सुनने के शायक होते थे, मोहब्बत के साथ आपके पास बैठते थे, आपकी नरमी और शफकत की वजह से आपके इर्द गिर्द जो है वो उनका झमघटा रहता था। तो जिनको ये दीन या दुनिया की ऐसी तालीम है वो तो जो है वो उनका तो कुल्लु लिन्नासि हुस्ना पे अमल है। देखिए, इनसे हटकर हमारे मुआशरे में गुफ्तगू मेरे ख्याल में जरा कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, गली मोहल्लों का, ये बस स्टैंड का, ये लारी अड्डों का, ये वर्कशॉप्स का, और ये जो इस तरह के जो ना ये हर घर के जीने पे बैठे लड़के बातें कर रहे होते हैं, वहां जरा उनकी जाके तमीज देख रहे हैं कि उनकी आपस के अंदर गुफ्तगू करने की क्या तमीज है। छोटे बड़े के अंदर हमारे यहाँ कितनी तमीज पाई जाती है। तो उसका अजीब वो एक पूरा जुदा टॉपिक है कि दूसरों से बात कैसे करनी चाहिए। छोटी बात के ऊपर भड़क उठना, तन बदन में आग लग जाना, दूसरे को गाली दे देना और दूसरे को काट खाने को दौड़ना, उसका गिरबान पकड़ के खींचने की कोशिश करना, कोई ट्रैफिक जैम के अंदर किसी की जनाब हाथ लग गया, कोई टक्कर लग गई तो उसको ये कि इसको कब्र तक पहुंचा के आऊं मैं, इसने इसकी जुर्रत कैसे हो कि इसने ये हो गया। तो ये हमारे मुआशरे की एक पिक्चर है और ये प्रैक्टिकली सोशल मैटर्स के अंदर हमारी पिक्चर है मुआशरे की, वो यही वाली है। तो लिहाजा इसके ऊपर भी अमल नहीं है। अकीमुस्सलाह आतु ज़का का जो हाल है, तो अकीमुस्सलाह का मैटर वाज़ह ही है कि मसलन हमारे मुल्क को अगर ले लें तो 20 करोड़ की आबादी है और मस्जिदों के अंदर नमाजियों की तादाद देख लें, कितनी मस्जिदें फजर के अंदर नमाजी नहीं है। इमाम साहब हैं, मुअज्जिन हैं, नमाजियों के इंतजार में तशरीफ नहीं ला रहे, या इमाम ही मुअज्जिन है अगर तो तनहा अजान देता है, तनहा नमाज भी पढ़ लेता है। कितनी मस्जिदें हैं गांव देहात के अंदर जो बंद हो चुकी हैं। शहरों के अंदर मस्जिदें हैं, फजर की नमाज के अंदर कभी शायद किसी मस्जिद की पहली सफ पूरी होती हो, इल्ला ये कि पहली सफ ही 10 बंदों पर मुश्तमिल हो, मेरी मस्जिद छोटी सी हो। तो नमाजों का हाल भी इसी तरीके से। ज़कात देने वालों के मामले के अंदर कुछ बेहतरी भी है, कुछ खराबी भी है कि ज़कात देने वाले की जितनी रकम बढ़ती जाती है, ज़कात उतना उसको बोझ लगना शुरू हो जाती है। क्योंकि 1 अरब वाले के ऊपर 2.5 करोड़ की ज़कात है, 1 लाख वाला तो 2,500 देगा। तो 1 लाख वाले ने 2,500 देना तो इतना टेंशन नहीं है। 1 अरब वाले को 2.5 करोड़ देना है तो 2.5 करोड़ रुपया देना है, तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और 1 अरब है तो 10 अरब वाले की क्या कैफियत होती होगी। तो ज़कात देने के मामले के अंदर भी ऐसे ही है। तो बहरहाल ये जो फरमाया ना बनी इसराइल को, सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम व अंतुम मुअरिदून, कि ए बनी इसराइल फिर तुमने अल्लाह से किए वो सब वादे से मुंह फेर लिया, सिवाय तुम में से थोड़े लोगों के, और तुम हो ही एराज करने वाले। तो उस एतबार से हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि उनकी बनिस्बत अच्छी है जी, कि उनके मुआशरे में जो बुराइयां थी उसका रेशो बहुत ज्यादा था जी। हमारे यहाँ एज कम्पेयर टू देम इतना है कि अगर हमारे मुसलमानों की आबादी अगर 1 अरब है या 1.5 अरब है, तो उसकी एक बड़ी तादाद वो है कि बहरहाल जो इसके ऊपर अमल करने वाली है। वो जब बिगड़ते थे तो उनकी अक्सरियत निकल जाती थी दूसरी तरफ और अहद शिकनी की तरफ निकल जाती थी। लेकिन बहरहाल कता नजर इसके कि उनका क्या हाल था, हमें ये देखना कि हमारा क्या हाल है और हमारा तर्ज अमल क्या है। अच्छा साहब, यहाँ जैसे आपने इस आयत का पस मंजर देते हुए फरमाया कि ये बनी इसराइल के मुतालिक है, देखा जाए तो वो हमसे हजारों साल पहले हैं। अब कुरान करीम उन्हीं अहकामात को जो उनके लिए थे हमारे लिए बयान फरमा रहा है। तो यहाँ से जो बात मुझे समझ आती है वो ये कि आज से हजारों साल के पहले का जो इंसान था उसकी भी फितरत आज ही के इंसान की तरह थी कि वो दूसरों का हक मार लेता था, वो जुल्म करता था, वो वालिदैन के हुकूक नहीं पूरे करता था, वो लोगों से इखलाक से बात करना नहीं जानता था। तो मेरा यही सवाल है कि क्या उनकी फितरत और हमारी फितरत या रोजे अव्वल से लेकर कयामत तक इंसान की फितरत ऐसी ही रहेगी? ये बड़ा पेचीदा इसकी सूरतें हैं, उसमें मैं ये अर्ज करूंगा। देखिए, दीन जो है, दीन किस चीज को मुखातब करता है? दीन मुखातब करता है इंसान के आमाल को। हम जो तरक्की करते हैं ना, जब हम कंपेयर करते हैं 4000 साल पुराने अरसे के साथ, तो क्या होता है, हम उस जमाने की साइंस और आज की साइंस को कंपेयर करते हैं, फर्क उसमें आया है। ठीक, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत फर्क जो साइंसी तरक्की है जी जी उसमें आया है, इंसान की फितरत में नहीं, फितरत में कोई तरक्की नहीं आई। बहुत जबरदस्त जी हाँ। उस जमाने के इंसानों के भी अच्छे औसाफ यही थे, सब्र था, शुक्र था, तवक्कुल। मतलब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है,
بنی اسرائیل کا معاملہ تو ابھی اللہ۔ 3000 3500 جی۔ سال پرانا ہے نا، جی، جی، ابراہیم جی۔ علیہ السلام کے جی، بعد ہیں جی جی یہ 3500 سال پرانے ہیں، 4000 3.5 کے درمیان ہے یہ، پھر تب سے یہ شروع ہے اور پھر ابھی چلتے آ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ تو اسے اتنے ہزاروں سال پہلے ہے کہ جس کی حقیقی مدت ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد چند نسلوں کے بعد، چند جنریشنز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے جی جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں سبحان کہ اللہ۔ وہ بڑے اچھے بندے تھے، وہ شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ کا کثرت سے شکر ادا کرنے والے جی تھے، سبحان اللہ۔ ان کے مد مقابل لوگوں کو ناشکری کرنے والا، بے صبری کرنے والا اور جرت کرنے والا یہ ان کے لیے بیان فرمایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں انسان کی ذات کے ساتھ بطور وصف کے متعلق ہیں، جی جی وہ اچھے اوصاف ہیں یا وہ برے اوصاف ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہی انسان کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق انسانی کو بیان فرمایا ہے، اس کے اندر کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کے لیے 2 آنکھیں نہ بنائی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہ بنائے؟ سبحان اللہ۔ وہدیناہ النجدین، ٹھیک۔ اور ہم نے اسے 2 ابھاروں کی طرف رہنمائی کی۔ وہ 2 ابھار کیا ہے؟ اس کے بارے میں متعدد تفسیریں ہیں، لیکن اس کی ایک بڑی قوی تفسیر یہ ہے کہ 2 ابھاروں سے مراد ہیں ایک ہدایت، ایک گمراہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روز اول سے کشمکش جاری ہے۔ یہ اچھا کردار ہے، یہ برا کردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق انسانی فرمائی ہے، یہ اس کے خمیر کے اندر ہی یہ چیزیں ساتھ میں موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر ہے کہ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ اب آگے فرمایا والنفس وما سواها، اللہ سبحان اللہ۔ قسم ہے نفس کی جی اور اسے بالکل سیدھا کرنے کی، ٹھیک۔ کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، یعنی نفس انسانی کو پیدا کیا اور اسے بالکل سیدھا بنایا کہ ایک جیسے ہمارا وجود ہے وہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اس کو اس کی پارسائی جی اور اس کا فجور، اس کی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے دونوں الہام فرما دی۔ ٹھیک۔ یہ الہام کیا تھا؟ جی یہ اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی صلاحیتیں رکھ دی۔ اللہ بہت خوبصورت۔ فجور اور تقوی دونوں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے ساتھ اس کے وجود کے اندر رکھی ہوئی چیزیں، لہذا یہ پہلے دن سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں ان کے اندر رکھی ہیں، چاہیں تو یہ راستہ اختیار کرے، چاہے تو وہ راستہ اختیار کرے۔ پہلے آدم علیہ السلام کو فرما دیا گیا کہ زمین پہ چلے جائیں آپ، اب آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، پھر جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے یہ فضیلت ہے، جو اس سے منہ پھیرے گا اس کے لیے یہ وعید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فطرت انسانی ہے یہ ہمیشہ سے ایسے ہی چلتی آ رہی، ایسا نہیں ہے کہ آج غصہ پایا جاتا ہے تو 4000 سال پہلے غصہ نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک۔ اگر آج جنگیں ہیں تو کیا آج سے 4000 سال پرانی تاریخ کے اندر جنگیں نہیں؟ اگر جنگیں ہیں تو جنگوں کے ساتھ جتنے اس کے متعلقات ہیں، لوازمات ہیں، وہ سارے کے سارے پائے جاتے ہیں۔ تو جو ترقی ہے وہ ہے سائنس کے اندر، وہ ہے علوم کے اندر، ٹھیک۔ انسانی فطرت کے اندر ترقی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جو 2 چیزیں آپس کے اندر کچھ مکس ہو جاتی ہے نا، تو اس کے ذریعے پھر یہ گڑبڑ پیدا ہوتی۔ اور یہاں پر اب یہ ہے کہ یہ ذکر آپ نے کیا ہے، اب میں اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے جاؤں تو ایک بہت لمبی تفصیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو صحیح لفظ ہے کہ پڑھے لکھے جاہل جو ہیں، لیکن چلے میں یہ لفظ نہیں بولتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے کہلانے والے لوگ، ٹھیک، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دین کی بات آتی ہے نا، جیسے 1400 سال پرانی بات ہے، 1400 سال پرانی بات، اب وہ کہتے ہیں جی یہ 1400 سال پرانی ہے، دیکھو سائنس کہاں پہنچ گئی۔ ٹھیک۔ اب آپ دونوں میں فرق دیکھیں، دعویٰ کیا ہے، دلیل کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی دین کے اوپر ایز اٹ از عمل کریں۔ ٹھیک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا دین ہمیں عطا فرمایا، ہم اس سارے دین پہ عمل کریں، عقیدے بھی، عبادتیں بھی، اخلاقیات بھی، دیگر تفصیلات بھی، ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ مثلا داڑھی شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی شریف رکھی تھی آپ کی، اور آپ نے اس کی انتہائی تاکید فرمائی، سبحان اللہ۔ 20 جگہ اس کی تاکید فرمائی۔ آج کے لوگ کہتے ہیں یار یہ قبائلی چیز ہے، یہ 1400 سال پرانی ہے۔ دیکھو سائنس کہاں ترقی کر کے پہنچ گئی۔
اب آپ دیکھیں کہ کیا انسانی اعمال کے ساتھ سائنسی ترقی کی مثال دینے کا کوئی تک بنتا ہے؟ ٹھیک. یا تو یہ کہا جائے ایک آدمی مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے دنیا میں پیدل ہی سفر کرنا ہے, مجھے اگر یہاں گلشن اقبال سے اورنگی جانا تو میں پیدل ہی جاؤں گا. لوگ بولے یار یہ کون سے زمانے میں رہتا ہے, تو سائنس کہاں پہنچ گئی ہے بھائی, گاڑی موجود ہے تم اس پہ سفر کرو. ٹھیک. لیکن ایک آدمی یہاں بولتا ہے کہ بھائی مجھے شب بیداری کرنی ہے, اللہ کی عبادت کرنی. اب اسے اگر کوئی یہ بولے لو یار یہ شب بیداری, سائنس کہاں پہنچ گئی ہے, یہ شب بیداری کر رہا ہے, رات کو نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تو یہ ہے جہالت, اور یہ جان بوجھ کے کی جاتی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے, دلیل کے اندر سائنسی ترقی بیان کر دی جاتی ہے. بھئی اگر سائنسی ترقی نے انسان کی ہر چیز ہی بدل دی ہے تو تم کھانے پینے کی چیزیں بھی بدل دو, جو کھاتے ہو وہ نہ کھایا کرو, جو ہزاروں سال سے چلتا آ رہا ہے کچھ اور کھانا شروع کر دو, اور جیسے ہزاروں سال سے کھانا چلتا آ رہا ہے اس کو بھی بدل دو, کچھ اور طریقہ اختیار کر لو, کوئی ڈائریکٹ انجیکشن لگایا کرو, ڈرپیں لگایا کرو, اس طریقے سے کھائے. تو بات یہ ہے کہ بات کی کیا جا رہی ہے, دلیل اس کی کیا دی جا رہی ہے. ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ آج کل کے شاید جتنے بھی پڑھے لکھے کہلانے والوں کے اعتراضات ہیں ان کا اکثر حصہ میں آپ کو عرض کروں اسی کے اوپر مبنی ہوتا ہے. وہ بولتے ہیں کہ ذرا دیکھو یار مولوی آج بھی چاند ہی دیکھتے ہیں, مولوی آج بھی چاند ہی دیکھتے ہیں, حالانکہ اب تو سائنسدانوں نے بتا دیا کون سا چاند کب نکلے گا, اگلے 100 سال تک کا بتا دیا, کس دن کتنے بجے کتنے بج کے کتنے منٹ پہ چاند کہاں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہو گیا. اب ہمارا دین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر مشتمل, آپ کی لائی ہوئی تعلیم پر. آپ نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کے افطار کرو, اور اگر نظر نہ آئے بادل وغیرہ ہو تو 30 کی گنتی پوری کر لو. یہ ایک سمپل اصول دے دیا. اب ہم اگر اس فرمان پر ایز اٹ از عمل کر رہے ہیں تو اس کے اوپر جواب میں یہ کہنا کہ دیکھو یار لوگوں سائنسدانوں نے تو بتا دیا کہ چاند کہاں کتنا ہوتا ہے اور تم ابھی تک اسی پہ ڈٹے ہوئے ہو. بھائی وہ ایک دین کا حکم ہے, اس کے اوپر تم اس سائنسی ترقی کی مثال کہاں سے لا رہے ہو. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جناب پتا چل گیا چاند جو ہے وہ کب کہاں کتنا ہوتا ہے, لیکن حدیث مبارک میں دیکھنے کا فرمایا گیا, لہذا ہم دیکھنے کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزوں کے اندر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ بات کیا ہوتی ہے اور جواب کے اندر دلیل کیا پیش کر دی جاتی ہے. تو یہ اس لیے جو آپ نے فطرت انسانی کے حوالے سے سوال کیا اس کے اوپر میں یہ عرض کروں کہ فطرت انسانی اسی طرح چلتی آ رہی ہے, اچھائی برائی اس کی تمیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے وہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, انسان کی فطرت روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ایسی ہی تھی, ایسی ہی ہے اور ایسی ہی رہے گی. اور یہاں پر جس چیز پر میرا دل جھومنے کو چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات آج سے ہزاروں سال پہلے کے انسان کے لیے جیسے فائدہ مند تھیں اور اس سے ریلیونٹ تھیں ویسے ہی آج بھی ریلیونٹ ہیں, اور ویسے ہی یہ تعلیمات قیامت کے دن تک انسان کی کردار اور اس کی فطرت کے ساتھ ریلیونٹ رہیں گی. تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے, اور اسی طریقے سے اس کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم بھی بے شک آفاقی ہے, اور وہ ہر دور کے انسان کے لیے منبع ہدایت ہے, سرچشمہ ہدایت ہے, اور ہر دور کا انسان اس قرآن کریم سے ہدایت اور روحانی سکون حاصل کر سکتا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آیت ہے 84 اور 85, سورہ بقرہ ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا, یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو قتل نہ کرنا, انہیں قیدی نہ بنانا, اور اگر قیدی بن کر آ جائیں تو فدیہ دے کر چھڑوا لینا. تو بنی اسرائیل کا طرز عمل ہم پچھلی آیتوں میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں, اور اس موقع پر بھی بنی اسرائیل نے ویسا ہی کیا جیسا کہ وہ کرتے ہیں. انہوں نے آدھے حکم پر عمل کیا اور آدھے پر نہ کیا. یہ آیت اس واقعے کو بیان کرتی ہے. میں چاہوں گا کہ پہلے یہ آیت کریمہ تلاوت کر دوں اور اس کے بعد ترجمہ آپ کے لیے پڑھوں, اور اس کے بعد میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس حوالے سے سوال پوچھوں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو بھی اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو، پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیو، خلاصہ یہ کہ انہیں جن احکامات پر عمل کرنے کا کہا گیا ان میں سے بعض پر تو یہ عمل کرتے تھے اور بعض دوسرے احکامات کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اب سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ مصطفیٰ کیا یہی طرز عمل کہ دین کی بعض باتوں پر عمل کرنا اور بعض کو چھوڑ دینا، کیا یہ طرز عمل ہمارے ہاں بھی رواج نہیں پا رہا کہ ہم بھی اسی طرح سے ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ آیت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم بعض کتاب پر، کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کتاب کے کچھ حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو، تکفرون ببعض، کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ اب یہ جو ہے کہ اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان ہو اور کچھ کے ساتھ کفر ہو، اس کے دو معنی بنتے ہیں۔ یہاں تو ایک معنی ہے کہ کچھ پر عمل کرتے کچھ پر عمل نہیں کرتے، لیکن ویسے آیت کے اطلاق کے اعتبار سے اس کی متعدد صورتیں بنتی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانا جائے اور کچھ کو نہ مانا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب میں قرآن پاک کے 15 بارے مانتا ہوں، 15 نہیں مانتا، تو کیا حکم ہے؟ مسلمان نہیں ہو سکتا، بندہ کافر۔ تو دین کی جو پہلی بنیاد ہے وہ تو یہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان ہو۔ ضروریات دین سے مراد دین کے وہ بنیادی ترین عقائد کہ جن کا ماننا ضروری ہے، جن کے بارے میں عام خاص ہر ایک کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دین کی یہ ضروری چیز ہے جس کا ماننا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی کا انکار ہے تو پھر تو بندہ مسلمان نہیں ہے، خواہ وہ ایک ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار ہے یا 10 کا انکار ہے۔ کوئی اگر صرف نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو نبی پاک علیہ السلام کے ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، ایسی بات ہے تو یہ انکار ہی کی صورت ہے، لہذا یہ تو ضروریات دین کی کسی ایک ضروری چیز کا انکار ہی قرار پائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض لوگ انکار ایک اور انداز میں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے لہذا اسے میں بطور خاص عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم طریقت کو مانتے ہیں شریعت کو نہیں، ہمارے لیے طریقت ہے، مولویوں کے لیے شریعت ہے۔ جی جی، بہت بڑا ہم طبقہ ہے۔ طریقت پہ چلنے والے ہیں اور یہ علماء شریعت پہ چلنے والے ہیں، ہم شریعت سے بالا ہو چکے ہیں، طریقت ان کے لیے ہے، طریقت کا مطلب راستہ، تو جو راستے میں ہے ان کے لیے راستہ ہے، جو منزل کو پہنچ چکے ان کے لیے راستے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جو باتیں کرتے نا یہ دین اسلام ہی کا انکار ہے، یہ بعینہ ہی دین اسلام ہی کا انکار ہے، یہ ضروریات دین کے انکار ہی کی ایک صورت ہے، ٹھیک۔ لہذا یہ والے بھی جو ہے یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ دین اسلام کو پورا ماننا ہی ضروری۔ اب تیسری چیز جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کو 2-3 احکام دیے گئے۔ حکم یہ تھا کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا اور اپنے افراد کو جلا وطن نہیں کرنا، کہ تم جو ہے وہ کسی کے اوپر سزا کے طور پہ اسے اپنے وطن سے نکال دو۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر تمہارے لوگ دشمنوں کی قید میں چلے جائیں تو تم نے انہیں فدیہ دے کے چھڑانا ہے، قتل نہیں کرنا، جلا وطن نہیں کرنا،
اور اگر وہ قیدی ہو جائیں تو تم نے انہیں فدیہ دے کے چھڑانا. ٹھیک. بنی اسرائیل نے آپس کے اندر قتال بھی کیا, اپنے لوگوں کو مارا بھی, اپنے لوگوں کو جلا وطن بھی کیا, اور جب وہی لوگ قیدی ہو کر ان کے پاس آئے تو فدیہ دے کے چھڑا بھی لیا. اب اگر پوچھا جائے کہ بھائی تمہارے ان لوگوں کو تو تم نے نکالا تھا تو فدیہ دے کے کیوں چھڑایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یا اتوکم مسارا تو فادوہم, اگر قیدی ہو کے تمہارے پاس آ جائیں تو فدیہ دے کے چھڑا لینا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اتنا ہی تو نہیں کہا تھا, جی اس سے پہلے بھی تھا کہ لا تسفیکون دماءکم, اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا, اپنے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرنا. تو وہ جو پہلے 2 حکم تھے ان کو تم نے چھوڑ دیا, ٹھیک. تیسرے حکم پہ عمل کر لیا. تیسرے حکم پہ کیوں عمل کر لیا؟ اس میں بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں. وہ بعض اوقات آدمی کی عزت بے عزتی کا مسئلہ بن جاتا ہے. جیسے ہوتا ہے ہماری برادری کا آدمی ہے یار, اگر ہم نے کچھ کیا نا تو لوگ کہیں گے یار تمہاری برادری کا آدمی تم نے کچھ کیا. تو اس طور پہ کہ لوگ کہیں گے یار بنی اسرائیل کے لوگ ہیں قیدی ہوئے پڑے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی کہ ان کو پیسے دے کے چھڑا ہی لیں. تو وہ بھی شرم دنیاوی کی وجہ سے اس کے اوپر وہ عمل کر رہے تھے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ تھا کہ بہرحال عمل ہو رہا تھا. حکم پہ عمل ہو جائے تب بھی وہ عمل تو ہو ہی جاتا ہے کہ وہ شے تو وقوع میں آئی جاتی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ یہ تمہارا کون سا طریقہ ہے؟ تم قتل بھی آپس میں کرتے ہو, تم جلا وطن بھی کرتے ہو, قیدی بن کے آ جائیں تو فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو. تو میری جو کتاب تورات تھی اس میں تو یہ سارے احکام تھے, تو تم کیا بعض پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پہ نہیں رکھتے؟ کہ جس پہ رکھتے ہو اس پر تو عمل کر لیا, جس پہ نہیں رکھتے اس پر عمل ہی نہیں کیا. تو کیا یہ تمہارا طرز عمل ہے؟ تو یہ تھا ان کو فرمایا گیا. اب یہ چیز ہماری قوم کے اعتبار سے, ہمارے لوگوں کے اعتبار سے, ہماری سوسائٹی کے اعتبار سے, تو ہمارے ہاں بھی بہت بڑے لیول پر جا کر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. بہت بڑے لیول سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس میں کوانٹٹی کے اندر افراد کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ عام ہے. کس طرح؟ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ عقیدہ سب کچھ ہے اور اس پر اتنا ایمفیسائز کیا کہ عمل کے بارے میں غافل ہوئے بھی اور کیا بھی. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. حالانکہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے اندر تو سب کچھ تھا, عقائد بھی تھے, آمنو اور عمل الصالحات بھی تھا. یہ ضرور تھا کہ آمنو کا مرتبہ بہت بلند ہے, اعمال صالحہ بیس ایمان پر ہی کرتے ہیں, ایمان نہیں تو اعمال صالحہ نہیں. لیکن یہ تو مطلب نہیں تھا کہ صرف ایمان ہی ہو. تو اب جنہوں نے قصدن وہی والا طرز عمل اختیار کیا تو کچھ حصے کو تو لے لیا اور باقی سب کو فراموش کر دیا. اچھا کچھ لوگ وہ ہیں, وہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ہے, نمازی پکے ہوتے ہیں, حرام خور بھی پکے ہوتے ہیں, جی ایسا کاروبار پکا سودی کریں گے, رشوت دبا کے لیں گے, حج پہ حج کیے جائیں گے, عمرے پہ عمرے کیے جائیں گے, رمضان میں آئیں گے تو جناب اہل تقوی کے اندر شامل ہو جائیں گے, اعتکاف بھی بیٹھیں گے اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہوں گے, لیکن کمائی حرام کی ہوگی, ظلم لوگوں پر اسی طرح کر رہے ہوں گے. تو یہ کیا ہوا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے صرف عبادتوں کا حکم تھوڑی دیا تھا جو تم اسی کے اوپر لگے ہوئے ہو, اور باقی سارے کے سارے جو حلال و حرام کا فرق کرنا تھا, جو لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا تھا, جو عدل و انصاف کرنا تھا اور ظلم و زیادتی سے بچنا تھا, ان سارے کے اندر پڑے ہوئے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا اللہ کی کچھ کتاب کو مانا تھا اور کچھ کا انکار کیا ہوا تھا کہ جس کو مانا ہوا تھا اس کے اوپر تو چل رہے ہو, جس کو نہیں مانا تھا اس کے اوپر نہیں چل رہے. تو ایک وہ طرز عمل ہے کہ کچھ لوگوں نے نمازوں کو پکا کر لیا. اب نمازیں ان کی زبردست ہیں, گھر کے اندر بڑے وہ گالی گلوچ کریں, بھلے وہ جو مرضی کرے, بچوں کو مارے, بیوی کو مارے, بیوی کے حقوق ادا نہ کرے, ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرے, پڑوسیوں کا جینا حرام کیا ہوا ہو, جہاں کام کرتے ہیں وہاں کام میں ساتھ کام کرنے والے ان سے تنگ ہوں, جو مرضی ہو جائے, نمازی پکے ہیں, نماز نہیں چھوڑتے. تو یہ ایک طرز عمل ہے کہ دین کے کچھ حصے کو رکھا ہوگا, بہت سارے کو چھوڑا ہوگا. اچھا کچھ لوگ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں. اپوزٹ یہ ہے کہ حقوق العباد کا بڑا خیال ہے, بڑے پولائٹ ہیں, بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں, لیکن نماز ایک نہیں پڑھنی. جیسے یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے. آج کل جو سیکولر یا لبرل کہلانے والے ہیں ان کی زیادہ اکثریت اسی والے میٹر کے اندر ہے کہ حقوق انسانی کے اعتبار سے ان کا رویہ کچھ بہتر ہوتا ہے, لیکن عبادت الہی کے اندر بالکل فارغ ہوتے ہیں. نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, حج نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے, یا زکوٰۃ ہے, حج ہے, لیکن نماز روزہ نہیں ہے. تو یہ والا طرز عمل بھی اسی میں آتا ہے کہ کچھ حصے کو تم نے دین کے لے لیا, کچھ کو چھوڑ دیا. یہ ٹھیک ہے کہ اس کی نماز کے ساتھ میرا کوئی کنسرن نہیں, ایک زید کی نماز کے ساتھ میرا کوئی کنسرن نہیں ہے, لیکن بھائی تمہارا دین
اس لیے تو تمہارا دین نہیں ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہوا ہے. تمہارا دین تو یعنی اگر ہم بات کریں تو جواب یہ ہوگا نا کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ. اگر ہم حقوق العباد پورے کرتے ہیں, ہم نماز نہیں پڑھتے, تو یہ ہمارا اللہ کا معاملہ ہے نا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی جس کتاب کے جس حصے پر تمہارا عمل ہے حقوق العباد کا, اسی کتاب کے اندر دوسری جگہ پر نماز کا بھی ہے, روزے کا بھی ہے, حج کا بھی ہے, زکوٰۃ کا بھی ہے, قرآن کی تلاوت کا بھی ہے, اللہ کا ذکر کرنے کا بھی ہے. تو وہاں پر یہ دوسرا پورشن بھی موجود ہے ساتھ ساتھ میں. یہی والی جو آیت ابھی ہم نے پہلے پڑھی ہے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. جی, نماز اور زکوٰۃ. نماز اور زکوٰۃ عبادت, لا تعبدون الا اللہ عبادت اور عقیدہ, اور درمیان کے اندر وبالوالدین احسانہ یہ حقوق العباد ہو گیا, وقولوا للناس حسنا اخلاقیات بھی, حقوق العباد بھی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ تو ایک ہی آیت کے اندر کمبائن کر رہا ہے ساری چیزوں کو, عبادت کو بھی, معاملات کو بھی, حقوق اللہ کو بھی, حقوق العباد کو بھی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دین کے, اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو لے لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا, یہ غلط طرز عمل ہے. خواہ حقوق اللہ لے کر حقوق العباد چھوڑ دیں, یا حقوق العباد لے لے اور حقوق اللہ کو چھوڑ دیں. دونوں طرف سے جو بھی طرز عمل ہوگا وہ ہوگا یہی کہ بعض کو لے لیا اور بعض کو چھوڑ دیا. تو ایک یہ والی صورت ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اچھا, ایک اور صورت بنتی ہے, وہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے بعض حرام چیزوں کے اوپر تو بڑے وہ سخت ہوتے ہیں, بعض حرام کو وہ چھیڑتے نہیں ہیں, بعض کو چھوڑتے نہیں. خنزیر آپ بولے جی کوئی کھائے گا, سارے توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ الٹی کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور شراب پینے والے کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی شراب پیتے. ہمارے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر شراب کی یہ صورتحال ہے کہ ابھی 1-2 سال پہلے 27ویں رات کے اندر شراب پی کے لوگ مرے, ان میں مسلمان بھی تھے. رمضان المبارک کی 27ویں رات جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے, اس میں شراب پی کر مرے. اس سے پچھلے سال کے اندر بھی رمضان کے اندر ہی لوگ شراب پی کے مرے. تو خنزیر کو ہاتھ نہ لگائیں جی, اور شراب کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. جی, قبلے کی طرف منہ کر کے مثلا پیشاب کرنا منع ہے, ٹھیک ہے نا, تو قبلے کی طرف پیشاب بخانا نہ کیا, یہ نہیں کریں گے. کیوں جی, قبلے کا تقدس ہے. ٹھیک. اچھا, لیکن قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے, تو نماز کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا نا. نماز کا حکم زیادہ تاکید کے ساتھ ہے, نماز کا چھوڑنا زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ بھی گناہ ہے. واش روم کا جو رخ ہے, پیشاب بخانے کے وقت جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا ناجائز و گناہ ہے, لیکن نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے. تو کچھ چیزوں کو لے لیتے ہیں, کچھ کو مستقل بنیادوں پر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. چوری کرتے ہوئے ہر کوئی کہے گا نہیں یار چوری نہیں کرنی, یا اکثریت یہ بولے گی نا چوری والا کام نہیں کرنا. ہاں, سود کھا لیں گے. اللہ, جی ایسا ہی. وہی معزز مل آنرز, جی, وہی معزز آفیسرز, وہی معزز پیسے والے سیٹ صاحبان جن کو بولے نا یار چوری کر لو تھوڑی سی, کیسی بات کر رہے ہیں آپ یار, میں چوری کروں گا, تو جناب والا سود بھی تو کھاتے ہیں. تو یہ صرف ایک زجر کے طور پہ میں جملے کہہ رہا ہوں, لازمی بات یہ تو نہیں ہے کہ کرنا ہی. تو سود اتنا ہی حرام ہے جتنی چوری حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے چوری کا بھی جتنی شدت کے ساتھ بیان کیا, سود کا تو اس سے زیادہ سخت بیان کیا. دونوں گناہ کبیرہ. سود کا تو زیادہ گناہ کبیرہ ہونے میں تو برابر, لیکن اس کے ساتھ جو سود کی وعیدیں ہیں, الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی کو چھو کے پاگل کر دیا. وہ پاگلوں کی طرح قیامت کے دن ان کا حال ہوگا. تو سود کھائیں گے, چوری نہیں کریں گے. جنگ ہے خدا کے خلاف, اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جنگ ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اعلان کر دو خدا کے ساتھ, یہ یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا. تو کتاب اللہ کے, اللہ کے دین کے کچھ حصے پر عمل اور یہ کچھ کو چھوڑ دیں گے. تو یہ والا جو طرز عمل ہے یہ ہمارے ہاں بہرحال بہت پایا جاتا ہے. سچا مسلمان اور اللہ کی کتاب کو پوری طرح لینے والا, اسٹرانگلی ہولڈ کرنے والا, جیسے نا خذوا ما آتیناکم بقوہ, کہ پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ, قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا, یعنی اللہ کی کتاب. وہ کیا ہے کہ اس میں عقائد, عبادات, معاملات, اخلاقیات, معاشرت, یہ ساری کی ساری چیزیں دین کے تابع ہونی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, لمحہ فکریہ کہ جو طرز عمل بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کے احکامات کے معاملے میں اپنایا,
وہی طرز عمل ہمیں آج ہمارے معاشرے میں بھی نظر آتا ہے. مسلمانوں کی ایک بہت سی ایسی تعداد ہے، یقین مانیے، اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو بعض احکامات پر عمل کرتی ہے وہ تعداد اور بعض دیگر احکامات پر عمل نہیں کرتی. تو اللہ رب العزت ہمیں بعمل مسلمان بنائے اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے معاملے کی طرف، اپنے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ یہ وہ طرز عمل ہے جو بنی اسرائیل کا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام کے احکامات پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو باعمل مسلمان بنائے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن